پیغام دے کر بھیجتے ہیں۔ آج کا پیغام یہ ہے، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جو 9 فروری کو جو تاریخ رقم ہوئی ہے، انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندلی کا آغاز نہیں ہوگا جو 9 فروری کو پاکستان میں ہوا، اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکنے کوئی نہیں آ رہی، کہ وہ ابھی تک دھاندلی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دی ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جاری ہے۔ ری کاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں، ری کاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی 10-12 سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے منہ سے نکالنی ہیں، مطلب جو ووٹ دے دیا ہے۔ لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہو جائیں، یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا، یہ ووٹ عوام کا تھا۔ جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ 2 سال سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے، ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئی ہوئی ہیں، یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ رضیہ سلطانہ کھڑی ہیں، یہ جیل کاٹ کے آئی ہوئی ہیں، یہ بیل کے اوپر ہیں۔ اب تو آپ کے سامنے وہ خواتین کھڑی ہیں جہاں وہ بیلوں پہ ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیا ہے، اور اس وقت یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا، یہ عوام کا فیصلہ تھا۔ اب جو چوری ہو رہا ہے مینڈیٹ، وہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں، لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لی ہے، جو ووٹ لیے جو لوگوں نے، یہ جیت لوگوں کی ہے۔ اور جو افسردہ بیٹھے ہیں، جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کا بات کی، انہوں نے کہا چندی گڑھ میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے، انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا، آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی ریگ کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو ریگنگ تھی اس کو کینسل کروایا۔ اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی، اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ واپس دیا جائے گا، اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ یہ عمران خان کا میسج تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ یہ مدر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رقم ہوئے گی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر بھی طے کا کہ آج فضل کی کارروائی اس پر بھی کوئی بات ہوئی، اور ابھی جو سزاؤں کے حوالے سے ہم نوکری کے لیے بھی گئے ہیں، تو ابھی کیا قانونی طور پر آپ کیا مزید اسٹیپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں، فرد جرم جتنے کیسز میں کر دی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز جا چکے ہیں، اور پرسوں مطلب جمعرات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی، اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مذاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے، یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے، کبھی بھی نہیں اور جھکیں گے، یہ ہم بالکل آخری حد تک جائیں گے، اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے۔ اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر میں یہ بالکل رضیہ سلطان نے صحیح بات کی کہ جو مینڈیٹ کے لیے اس کا بھی میں اپڈیٹ دے دوں، اس کا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی، ساری دنیا دیکھے گی، اور یہ ساری ان کے اوپر یہ ان کی بھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسمبلی لگ گئی ہے، سارا مینڈیٹ لوگ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ یہ کوئی 5 سال کی بات نہیں ہے، کئی مہینوں کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا، سب ججز کو سمجھ آ جائے گی
कि कितनी बुरी तरह धांधली की गई है पूरे पाकिस्तान में। फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48 सबको समझ आ गई है। अवाम का आखिरी हक वोट था, वो भी इन्होंने चोरी और जिस कर तरह लिया। इन्होंने बाकी आरोज चोरियां को तो प्रेशराइज मुल्क में किया हो रही है, हैं, लेकिन वोट चोरी भी इन्होंने अवाम का कर लिया। जिस तरह अवाम इन्होंने से अवाम आरोज का हक आरोज को छीना। प्रेशराइज किया है, हम वहाँ पे खड़े होके हमने देखा है कि आरोज जो है वो हॉस्टेज थे। लिटरली यकीन करें कि उन पे मुझे दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो आरोज बेचारे बेबस थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास 45 फॉर्म था और 47 वो ना अपलोड कर रहे थे। आखिरी 10 हमारे रह गए थे और वो जानबूझ के उन्होंने कहा सिस्टम ही बैठ गया है। और क्योंकि हम बड़ी 25 से 30 हज़ार की हम लीड से कोर्ट वुमन में हम जीत रहे थे, और मैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे बैठी और वहाँ पे हमने ज़बरदस्ती सारी दुनिया को बाहर बुलाया और एक तरह से छीना वहाँ से हमने। ये जो कोर्ट मोमन का मोहसिन रांझा का, ये मैं बता रही हूँ कि मोहसिन रांझा बिल्कुल अपनी सुल्तनत जो 35 साल की थी वो नहीं छोड़ना चाहता था, और जिस तरह हमने वो सुल्तनत वापस ली है वो हमें ही पता है कि जिस तरह आरोज को हॉस्टेज बनाया गया, जिस तरह प्रेशराइज किया गया ऊपर से लेके नीचे तक। फ़ोन मेरे सामने चाह रहे थे सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक की मैं गवाह हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, और अगर वो खोल के बता दें यहाँ पे तो यकीन करें कि वहाँ पे पता चल जाए कि क्या असल में कौन सी ताकत है पीछे बैठी जो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कमिश्नर के बारे में मैडम ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज अब उन्होंने कल हलफ ले लिया बतौर वज़ीर आला का, इसी जेल के अंदर नवाज शरीफ भी रह के गए हैं और नून लीग की लीडरशिप भी रही है। इमरान खान साहब अभी यहाँ पर है और उनके वज़ीर आला बनने के बाद अगर यहाँ पर मज़ीद जगह तंग कर दी जाती है खान साहब के लिए, तो इससे पहले भी आपकी बहुत सारी दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फिर किस फॉरम से आप रजू करेंगे? किस चीज़ के? इमरान खान के जेल में होने की? ऐड कर लीजिएगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाए या जो भी उन्होंने कहा था मीडिया से, उसके बाद वो उन्होंने उसे माफ़ी मांगी है और ये सब कुछ मामला ज़ाहिर है खान साहब को पता चला होगा। इस सूरत हाल में खान साहब से जो आपकी बात हुई, तो अभी उनको किस फॉर्म से उम्मीद है कि जो आपने कहा कि मैंडेट वापस आ जाएगा, अदालतों में हम जाएंगे, अभी खान साहब को किस मेरी एक चीज़, मेरी बात सुन लें, मैं आपको एक दफ़ा आप बात सुन लें। ये मैंडेट है किसका? हम लोगों का है, अवाम का है। अवाम, हम लोग जो हैं, ये वोट तो हमारा है, और जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी अगर वो हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि सारे हम अवाम की, जिनकी जो लोग हैं उन्होंने अवाम को, जिनका जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका तो काम है अवाम का ख्याल रखना, और अगर वो उसका वोट चोरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरा तो ख्याल है, ये मैंने पहले भी कहा है, ये पूरे सिस्टम को जो हमारा ख्याल नहीं रख सकता उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और दोबारा शुरू करें। यही हम कह सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू मैडम।